قرآن نے 6 حکم دیے 6 پردے کے متعلق. میں اگلی بات بعد میں کرتا ہوں، پہلے بیٹیوں کے لیے یہ پوری کر لوں. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے محمد اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، ایمان والوں کی عورتوں کو حکم دے دیجئے جب گھر سے باہر کسی ضرورت کے لیے نکلا کریں اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کریں. یدنین علیہن جلابیبہن، یہ شرف ہے، حکم رب ہے، یہ کوئی غلامی نہیں ہے، نہ کوئی قید ہے، یہ حکم ہے تیری عزت کے لیے. دوسرا حکم دیا لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. جاہل اور ناخواندہ ان پڑھ عورتوں کی طرح بے پرد ہو کر بازار میں نہ نکلا کرو. جس کو تم ترقی کہتے ہو قرآن اسے جہالت کہہ رہا ہے. تبرج الجاہلیت الاولی. اور تیسرا حکم دیا قرآن کریم نے لا یضربن بارجلہن. جب باہر نکلا کریں بیبیاں زور سے پاؤں بھی زمین پہ نہ مارا کریں، ان کے زیور کی کھنک غیر محرم کے کانوں میں نہ پڑ جائے. کتنا رعایت ہے. یہ بتایا کیجئے گھروں میں بچیوں کو، احکام ہے ان کے لیے. اور چوتھا حکم دیتے ہوئے فرمایا لا یبدین زینتہن. اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کیا کریں. خوبصورت کپڑے پہننے کا حکم ہے، بچی پہنے گھر میں، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، گھر میں زیب و زینت اختیار کرے لیکن باہر نمائش نہ کرے. یہ نہ ہو کہ گھر کے اندر تو میلی کچیلی رہیں اور جب باہر بازار جانے لگیں تو سنور کر نکلیں خوشبو لگا کر. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ گھر والوں کے لیے نہیں سنور رہی، بازار والوں کے لیے سنور رہی ہے. دیکھنا کس قدر نیچرل بات ہے. الٹ ہو گیا نا. جس کی منکوحہ ہے، جس کے ساتھ عقد ہے، اس کے لیے تو سنور ہی نہیں ہے. گھر میں تو عام سا لباس پہنا ہو، جس کے نام اس نے اپنی زندگی لگائی ہے اس کے لیے تو گندی ہے، میلی کچیلی ہے. لیکن جب باہر نکلی ہے تو سنور کے، تو اس کے لیے نہیں ہے، یہ بازار والوں کے لیے. اللہ اکبر. دیکھیں نا قرآن گھر میں سنور کر رہے ہیں. گھر میں اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، زیب و زینت اختیار کریں بیٹیاں. یہ حکم ہے. ہم نے الٹ کر دیا اس کو. ہم نے یہ ساری چیزیں بازار کے لیے کر دی. اسی لیے بد نظری عام ہے. بد نظری اسی لیے ہے کہ خاتون سجتی ہی اس وقت ہے جب بازار نکلتی ہے. قرآن کہتا ہے سجو سنورو، زیب و زینت اختیار کرو لیکن اپنی چار دیواری کے اندر. اور ایک اور عجیب حکم دیا قرآن کریم نے، اگر کسی ضرورت کے تحت کسی اجنبی غیر محرم سے بات کرنی بھی پڑ جائے، قرآن کہتا ہے لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. دروازے پہ کوئی آ گیا، اس نے دستک دی، گھر میں کوئی مرد نہیں تھا جواب دینے کے لیے، یا فون بجا، آپ نے اٹھا لیا، آگے کوئی مرد بول رہا ہے. ایک حکم عجیب دیا لا تخضعن بالقول. اپنے لہجے کو اجنبی سے بات کرتے ہوئے نرم نہ بنایا کرو. سنو قرآن سنو، میری بات نہیں ہے، قرآن ہے یہ. قرآن کہتا ہے لا تخضعن بالقول. کسی اجنبی سے بات کرتے ہوئے لہجے کو نرم نہ بنایا کرو بلکہ تلخ اور خصیلے لہجے میں جواب دیا کرو.
فون بجا، کوئی اجنبی بول رہا تھا، ہیلو، ادھر سے آواز ہے، اسے یوں کون ہے؟ وہ گھر پہ نہیں ہے، بس پٹاخ بند۔ دروازے پہ دستک ہوئی، باہر سے اس نے پوچھا کون ہے؟ گھر پہ نہیں ہے، پٹاخ ختم۔ یہ نہیں کہ آواز کو نرم کر لیں، وہ جو نیچرل آواز ہے اس سے بھی خوبصورت بنا لیتی ہیں۔ آئیے بیٹھیے، ایکسکیوز می، تشریف رکھ، نہیں نہیں نہیں، یہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ جو ایسا کرے ہمارے لوگ کہتے ہیں جی بہت سوشل عورت ہے، بڑی پڑھی لکھی۔ وہ پڑھی لکھی نہیں، وہ جاہل ہے۔ یہ قرآن کی تعلیمات سے ناواقفیت ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تخضعن بالقول، اپنے لہجے کو نرم نہ بنایا کرو اجنبی سے بات کرتے ہوئے۔ کیوں یا اللہ کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں روگ ہو، کسی کے دل میں کھوٹ ہو، تیرے لہجے کی نرمی اور تیری آواز کے حسن سے وہ غلط فہمی میں پڑھ کر اپنا شکار نہ بنا بیٹھے کہ یہ تو بڑا چنگا شکار ہے، یہ پھنس جاسی۔ ایسا نہیں ہے، یہ احکام ہیں سارے، یہ قرآن کے احکام ہیں۔ دور حاضر میں اس فتنے، یہ دو فتنے بڑے عام ہیں، ایک موبائل، اسمارٹ فون، انٹرنیٹ، اور دوسرا میرے بچوں کے لیے موٹر سائیکل۔ تباہی ہے، تباہی۔ بچوں کو، اگر لڑکوں کو موٹر سائیکل دیتے ہیں، میں آپ حضرات سے، ماؤں سے بھی کہہ رہا ہوں، انہیں تھوڑا سمجھا بھی دیا کیجئے کہ زیادہ اوور سپیڈ نہ لگایا کریں۔ ماں نے بڑی محبتوں سے، تمہارے ماں باپ نے تجھے جوان کیا، پتہ نہیں کتنی امیدیں وابستہ ہیں تیری، اور تم اوور سپیڈ سے جا کے مارتا ہے، ٹرک کے اندر، بس کے اندر، کسی کار میں جا کے ٹکراتا ہے، ہڈی ٹوٹتی ہے، پاؤں ٹوٹتا ہے، تجھے کیا پتا؟ تو دکھتا ہے، تیرے والدین کتنے دکھتے ہیں، ان کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اپنا نہیں تو اپنے ماں باپ کا خیال کر لیا کرو۔ اور دوسرا اسمارٹ فون، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی دو نعمتیں ایسی ہیں مخلوق ناقدری کرتی ہے، ایک وقت، توانو اگر ٹائم فارغ ہے، تواڈے کول وقت فارغ ہے، اگر تواڈے ہاتھ سوشل میڈیا ہے، پھر تواڈی تعلیم بھی گئی، فرض نمازاں بھی گئیاں، عبادتاں بھی گئیاں، کباڑا ٹائم دا۔ بہت سے والدین شکایت کرتے ہیں کہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے بچوں کا تعلیمی نقصان بہت زیادہ ہو گیا، بچے توجہ نہیں دیتے، بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، سوشل میڈیا کے آ جانے کے بعد الہاد، سیکولرزم، لبرلزم، انکار خدا، انکار مذہب، یہ فتنے بڑے عام۔ اور آپ یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، منکرین خدا بیٹھے ہیں ہمارے بچوں میں، منکرین مذہب بیٹھے ہیں، منکرین دین بیٹھے ہیں۔ سوشل میڈیا کے آ جانے کے بعد انکار مذہب بھی ہے، لادینیت بھی، بے شرمی، شرم و حیا کا خاتمہ۔ باپ سامنے ہے، ماں سامنے ہے، ڈراموں پر، ٹی وی پر کیا کچھ چل رہا ہے، آنکھ سے شرم۔ حضور نے فرمایا جب شرم ختم ہو گئی تو پھر سمجھو ایمان بھی ختم ہو گیا۔ اپنے بچوں، جس طرح آپ اپنی دکان پر نظر رکھتے ہیں، حساب کتاب پر، کوئی کسان اپنی فصلوں پہ نظر رکھتا ہے، نسلوں پہ بھی نظر رکھیں، وقتاً فوقتاً دیکھیں کہ بیٹے ضرورت تو ہے، تم تعلیم کے لیے رکھا ہوا۔ دیکھتے کیا ہو، جب موبائلوں کو لاک لگنے لگے نا جی، آٹو لاک ہو جاتے ہیں، باپ بیچارہ کھول نہیں سکتا، ماں کھول نہیں سکتی، بچے سے پوچھتی ہے کہ بیٹا ذرا کوڈ بتا تیرا موبائل کھولوں۔ جب گھروں کے اندر جوان بیٹوں کے، جوان بیٹیوں کے موبائل کو کوڈ لگ جائیں، کوڈ نہ لگنے دیا کیجیے، آپ چیک کیا کیجیے وقتاً فوقتاً۔ اور یہ کوئی آزادی کے خلاف نہیں ہے، یہ تربیت کا ایک طریقہ ہے، یہ تربیت، یہ اس کو آپ یہ نہ سمجھے نوجوان بیٹا بیٹی میری آزادی سلب ہو رہی ہے،
آزادی کی بات نہیں ہے یہ آپ کی بظاہر آپ کو بات یہ کڑوی لگے گی، لیکن انجام کے لحاظ سے یہ بہت میٹھی ہے، انجام اس کا میٹھا ہے۔ رشتوں کا احساس ختم ہو رہا ہے اس کے آنے کے بعد، بچے بے ادب ہو رہے ہیں، بدتمیز ہو رہے ہیں، ماں کو تو کہہ کے پکارتے ہیں، باپ کے ساتھ بدتمیز، حالانکہ میرے بیٹوں میری بیٹیوں، قرآن کریم میں اللہ نے اپنی توحید اور عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی اماں اور ابا کے ساتھ حسن سلوک کو قرار دیا ہے۔ میری بات یاد رکھنا، اللہ کی توحید کے بعد، خدا کی عبادت کے بعد زمین کے سینے پر سب سے بڑی نیکی بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے ساتھ ادب کرنا، فرما برداری، حسن سلوک کرنا۔ 5 حکم دیے قرآن نے، سنیے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ 3 حکم اس میں ہو گئے، 2 آگے۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔